अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन ताज़ा तरीन नई अपडेट्स के बारे में और अरागो सोसियाल का मुस्तकबिल क्या है। इस पर काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड में एहतजाज शुरू हो चुका है और हुकूमत का क्या ऐलान है, क्या करने जा रही है, इस पे बात करेंगे। स्पेन बच्चों के बोनस के बारे में कुछ अहम मालूमात है जो मुख्तलिफ फैमिलीज की तरफ से कमेंट किए गए हैं, उसको कवर करूंगा। स्पेन आने वाली फैमिलीज का एक बड़ा मसला कौन सा है, इसको लाजमी जानिएगा। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में, क्योंकि इस पे भी कुछ नई आने वाली खास तौर पर फैमिलीज ने कमेंट किए हैं, तो इसको कवर करूंगा। जो दोस्तों आपको लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो मिलेगा इंग्लैंड में जो एहतजाज शुरू हो चुका है, हुकूमत का ऐलान हुआ है। इस पे आपको लिंक में खुद भी पढ़ने के लिए मिलेगा। आपने नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक नंबर 1, वहां पे आप क्लिक करके खुद भी इसको पढ़ सकेंगे। आज जो दोस्तों अहम आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, बात करूंगा स्पेन इमिग्रेशन की जो ताज़ा तरीन और रैगो सोशल का मुस्तकबिल। ये बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इस वक्त स्पेन के अंदर नहीं है और वो भी पूछ रहे हैं कि स्पेन में इमिग्रेशन का क्या बनने जा रहा है, क्या ताज़ा तरीन अपडेट है, वो शेयर करें ताकि वो उसके मुताबिक जो है अपना डिसीजन ले सकें। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो इस वक्त स्पेन से बाहर है और वो इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे वहां पे रह रहे हैं और जहां आना चाहते हैं और इमिग्रेशन का प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उनको मैं ये कहूंगा कि अगर तो आपने यहाँ पे किसी एरिया में पदरौन करवाई हुई है और वो आपकी पदरौन चल रही है और वो पदरौन जो है उसको कम से कम 6 महीने साल हो चुका है यहाँ पे चलते हुए, फिर तो आप इस इमिग्रेशन की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पदरौन यहाँ पे नहीं चल रही है, आपने नए यहाँ पे आना है, तो फिर आप रिस्क पे आ सकते हैं। और रिस्क यही है कि जब भी हुकूमत अनाउंस करती है कि फलां डेट को इमिग्रेशन ओपन होगी और फलां डेट को इमिग्रेशन को बंद कर दिया जाएगा, आमतौर पे 3 महीने के लिए ओपन होती है और बाज़ का जो है वो उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है कुछ दिन के लिए। तो यहाँ पे आप रिस्क बेस पे क्यों आएंगे, क्योंकि होता क्या है, जब भी इमिग्रेशन खुलती रही है तो जो आखिरी दिन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हुकूमत का टारगेट है कि 5 लाख लोगों को इलीगल को लीगल करना है, तो आप उन्होंने देखा कि अभी तक 4 लाख लोग जो है उन्होंने अप्लाई किया है, तो वो फिर आखिरी दिनों में जो है वो अनाउंस कर देते हैं कि जो लोग अभी नए भी आए हैं स्पेन के अंदर तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो फिर पार्टिसिपेट करके आखिरी एक हफ्ता जितना दिन रहते होते हैं उसमें वो जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट इनपुट कर देते हैं और उनकी भी इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। अदरवाइज अगर शुरू में अगर आप देखेंगे इनकी रिक्वायरमेंट, तो उसमें एक खास डेट बताई जाएगी, जैसे कि जब अनाउंसमेंट की और तैयारी की जा रही थी तमाम चीज़ों की, ये इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस होगा क्या, तो उसमें उन्होंने कहा था कि 2022 के जो नवंबर है उस तक जो लोग यहाँ पे होंगे उनका जो है वो किया जाएगा, उनको इमिग्रेशन दी जाएगी। अब यहाँ पे जैसे इमिग्रेशन की अनाउंसमेंट होती है, जो कि उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक हुकूमत प्लान करेगी उसको ओपन करने की, तो उसमें मजीद वाज़ेह हो जाएगा कि कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक हुकूमत अनाउंस करने जा रही है। हो सकता है इसको मजीद बढ़ा दिया जाए और हुकूमत का यही मेन मकसद होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लीगल किया जाए, जिससे हुकूमत का भी फायदा होगा और आम इलीगल इमिग्रेंट जो है उनका भी फायदा होगा। तो ये तमाम चीजें दोस्तों ऐसे ही हैं कि अभी कबल वक्त होगी तमाम चीजों से के बारे में मैं अभी आपको डेट वगैरह बताऊंगा इस तरह, लेकिन जो चीजें हकीकत पे मबनी है वो मैंने आपको बता दी हैं कि कितने लोगों को ये लीगल करना चाहते हैं, क्या इनके जहन में प्लान है। इसमें भी हकीकत है कि पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है और उसमें भारी अक्सरियत में बिल पास हुआ। सिर्फ वॉक्स के 33 वोट उसके अगेंस्ट थे, बाकी तमाम वोट जो है इसकी फेवर में पड़े हैं। इमिग्रेशन के ओपन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन डेट कंफर्म नहीं है और ज्यादा जो आइडिया लगाया जा रहा है वो इस साल की सर्दियों की सीजन का लगाया जा रहा है कि इन गर्मियों के सीजन के बाद सर्दियों में इमिग्रेशन ओपन होने की काफी ज्यादा चांसेस हैं। अरागो सोशल का मुस्तकबिल क्या होगा अगर इमिग्रेशन ओपन होती है और ओपन होने के बाद बंद हो जाती है, तो यहाँ पे ये बताता चलूं कि अरागो सोशल जो है ये एक ऐसा इमिग्रेशन प्रोसेस है जो कि लगातार चलता आ रहा है और बहुत ज्यादा चांस है कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इमिग्रेशन ओपन होने पे। वक्ती तौर पे इसको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन बाद में ये दोबारा से वर्किंग करेगी, क्योंकि रैगो सोशल का जो कानून है
یہ اس وجہ سے بہت زیادہ اہم ہے کہ جو 7 لوگ انلیگل یہاں پہ آتے ہیں اور 3 سال کا ٹائم گزارتے ہیں اور یہاں کی جو لیبر مارکیٹ ہے اس کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے ریگو سوسیال۔ اس کے بند ہونے کی چانسز بالکل بھی نہیں ہے، چاہے امیگریشن اوپن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سارے دوست اس کے بارے میں فکر مند ہیں کہ یہ تو نہیں بند ہو جائے گی امیگریشن اوپن ہونے کی وجہ سے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی اشارہ نہیں ملا اور کوئی بھی حکومت کا بیان اس کے اگینسٹ نہیں آیا۔ تو دوستوں اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کی۔ انگلینڈ میں بڑے لیول پہ احتجاج ہو رہا ہے اور بڑے لیول پہ مزید احتجاج کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اصل میں جو اس وقت آرگنائزیشنز ہیں جو کہ انلیگل امیگرینٹس کی فیور میں وہاں پہ موجود ہیں، ان کی طرف سے ایک بڑا احتجاج آرگنائز کیا گیا۔ وہاں پہ اسٹاک ہوم نامی ایک بڑا شپ ہے، کروز شپ، جس کو ہوٹل کی شکل میں تبدیل کیا گیا ہے اور وہاں پہ انلیگل امیگرینٹس کو رکھا گیا ہے۔ اس کی گرد جو راستے آتے جاتے تھے، جہاں پہ پولیس نے بھی سخت پہرے لگائے ہوئے تھے اور وہاں سے انلیگل امیگرینٹس کو پکڑ کے ڈپورٹ بھی کیا جا رہا تھا، تو ان کے لیے جو وہاں پہ راستے پہ پولیس وغیرہ پہرا دے رہی تھی، وہاں پہ ان کو ہٹانے کے لیے بڑی تعداد میں جو پروٹیسٹر ہیں انہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا۔ جو میں نیچے لنک آپ کو دوں گا، آپ خود بھی وہاں پہ کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے کہ بڑی تعداد میں ان کے سامنے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو روکا جا سکے۔ دوسری طرف دوستوں جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو بڑے لیول کا یو کے میں احتجاج ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے، کیونکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ اتنے بڑی تعداد میں جو آپریشن کیا جا رہا ہے یہ غیر انسانی ہے، یہ بالکل بھی ہیومن رائٹس کے مطابق نہیں ہے۔ اوپر سے ان کو روانڈا بھیجا جا رہا ہے جو کہ خود ایک محفوظ کنٹری نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے اور وہاں پہ کوئی بھی سہولتیں نہیں ہیں کہ یہ وہاں پہ رہ سکیں اور بہتر زندگی گزار سکیں۔ وہاں پہ کیمپس وغیرہ میں ان کو رکھا جائے گا۔ اسپین بچوں کے بونس کے بارے میں کچھ اہم معلومات ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ کچھ فیملیز کی طرف سے اس پہ کمنٹ بھی آئے ہیں۔ اصل میں بچوں کے بونس کے بارے میں کافی اہم جو یہ معلومات ہیں، یہ پہلے میں بچے کی پیدائش پہ جو ملتے ہیں بونس اس پہ اس کو کور کر چکا ہوں، لیکن کافی عرصہ پہلے کیا، کچھ نئے آنے والوں کے کوشچن ایسے ہیں، اس وجہ سے میں دوبارہ سے اس کو کور کر رہا ہوں۔ یہ کافی اہم بونس کی میں بات کروں گا جس کو حاصل کرنے کے لیے خاص ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے۔ اگر آپ وہ ٹیکنیک استعمال نہیں کرتے تو آپ کا یہ بونس جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ہر صوبے میں ڈیفرنٹ ہے۔ کچھ صوبوں میں بچے بھی پیدا ہونے پہ آپ کو بونس جو یک مشت ملتا ہے، 1000 یورو ملتا ہے، کچھ جگہ پہ 700 ملتا ہے، کچھ جگہ پہ 800 ملتا ہے۔ تو یہ بونس جو ہے وہ ملنے کی جو رقم ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جو قانون ہے وہ تقریباً تمام میں سیم ہے۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جیسے آپ کی ڈیلیوری ہوتی ہے ہاسپٹل میں بچے کی، تو اس کے 15 دن کے اندر اندر آپ نے جو ہے وہ بونس اپلائی کرنا ہے، تبھی آپ یہ بونس لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں لے سکتے۔ اب ہوتا کیا کہ جو بڑے شہر ہیں، بڑی پروونسز ہیں لائک بارسلونا، میڈرڈ، ویلنسیا، جہاں پہ زیادہ امیگرینٹ رہتے ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب یہ بونس آپ کی ڈیلیوری ہوتی ہے اور یہ بونس لینے کے لیے آپ سیٹا لیتے ہیں، کیونکہ اگر میں بارسلونا کی بات کروں تو یہاں پہ جنریداد دی کتالونیا میں یہ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو وہ سیٹا 15 دن کے اندر کا نہیں ملتا، بلکہ وہ سیٹا آپ کو مہینے کا، 25 دن کا، 20 دن کا ایسے ملتا ہے۔ تو وہ 15 دن جو ہوتے ہیں وہ گزر جاتے ہیں اور آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں رہتے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے جب آپ کو ڈیٹ مل جائے، ایکسپیکٹڈ ڈیٹ، تو آپ نے اسی وقت اس کا سیٹا لے لینا ہے۔ جیسے ہاسپٹل سے آپ کو ڈاکومنٹ ملیں، فوراً آپ نے وہ تمام ڈاکومنٹ لگا کے اس بونس کو، وہ ڈیٹ سیٹا پہلے آپ نے لیا ہونا ہے، تو آپ نے اس کو اپلائی کر دینا، تبھی آپ لے سکیں گے، ادروائز یہ بونس آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ بے شمار لوگ اس سے محروم ہوئے ہیں، اس ٹیکنیک کو استعمال کریں گے تو بونس ملے گا، ورنہ آپ کا یہ بونس جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اور یہ بڑا اچھا خاصا بونس ہے۔ اس سے آپ کی کافی اجودہ ہوگی، بچے کا ابتدائی سامان لینے میں، ابتدائی اس کے اخراجات فل کرنے کے لیے یہ بونس رکھا گیا، اور وہاں پہ آپ کو کافی مدد دے گا۔ تو اس ٹیکنیک کو لازمی طور پہ استعمال کیجیے گا، ورنہ آپ اس بونس سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو اسپین آنے والی فیملیز کا بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ اس پہ 1-2 کمنٹ بھی آئے ہیں، اور خاص طور پہ بچوں کی ایجوکیشن کو لے کے بہت زیادہ فیملیز پریشان ہیں۔ وہ بچے جو کہ بڑی عمر میں اب پاکستان سے یہاں پہ آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ میں یہ بات کروں گا ان صوبوں میں
جہاں پہ ڈبل لینگویج ہے. فار ایگزامپل اب اگر کتلونیا کی بات کریں تو ایک تو کستیانو ہے، یہاں پہ کتلان ہے. اگر پائس باسکو کی بات کریں تو وہاں پہ ایک تو اسپینش ہے، دوسرا وہاں پہ باسکو لینگویج ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اسکولوں میں باسکو لینگویج پڑھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو نہ اسپینش کی سمجھ آتی ہے نہ باسکو کی سمجھ آتی ہے. پہلے ان کو کچھ بہت ہی انگلش آتی ہوتی ہے، وہ بھی جاتی رہتی ہے. ان کا یہاں پہ 1-2 سال اسی طرح ان کو لینگویج کی پرابلم میں، لینگویج بیریئر کی وجہ سے ان کی ایجوکیشن بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. وہ لوگ جو کہ ان ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پہ ایک ہی لینگویج ہے یعنی کہ اسپینش لینگویج ہے، وہ قدرے بہتر رہتی ہیں وہ فیملیز اگینسٹ ٹو کتلونیا یا پائس باسکو یا گائیگو گلیسیا وغیرہ میں جہاں پہ ڈبل لینگویج ہے. اب یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن کے لیے آپ وہاں سے موو کر سکتے ہیں ان ایریاز کی طرف جہاں پہ یہ فیسلٹی جو ہے ایک لینگویج والی موجود ہے، یا وہیں پہ رہتے ہیں. وہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو یہ مسئلہ لازمی آئے گا. اس کا جو سیکنڈ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایسے پرائیویٹ اسکول میں بھی بچوں کو یا کالج میں پڑھا سکتے ہیں جہاں پہ جو لینگویج ہے ایک ہے، یا جہاں پہ انگلش پرائیویٹ اسکولز اور کالجز بھی ہیں جہاں پہ آپ پڑھا سکتے ہیں. لیکن ان کی فیسوں کا ایسی ڈفرنس ہے جیسے ہماری ہوم کنٹری میں پرائیویٹ اسکولوں کا اور گورنمنٹ اسکولوں کا ہے، کیونکہ وہ اسکول جو ہے وہ کافی زیادہ مہنگے ہیں اور آپ کو پر منتھ اچھی خاصی اس کی فیس پے کرنا پڑتی ہے. اس کے علاوہ دوستوں اور کی حل نہیں ہے. بہت ساری فیملیز یہ سفر کر رہی ہیں اور اس کا حل یہی ہے کہ یا تو آپ مائیگریٹ کریں دوسرے ملکوں کی طرف، انگلش ملکوں کی طرف، یا پھر ان ایریاز کی طرف جہاں پہ کم سے کم ایک لینگویج تو ہے، زیادہ لینگویج تو بچوں میں زیادہ پرابلمز کا باعث بن رہی ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.